إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ چل رہا تھا۔ آج آپ کے سامنے ان کی خلافت اور اس میں رونما ہونے والے ناخوشگوار واقعات اس کی طرف کچھ توجہ دلانا مقصود ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب اجماعی طور پر ہوا ہے۔ کسی نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خلیفہ اس کا انکار نہیں کیا، چاہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہو، چاہے وہ معاویہ بن ابی سفیان ہو یا دیگر افراد، کسی نے بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار نہیں کیا۔ سب نے بالاتفاق اجماعی طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ جس روز سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں کے نرغے میں تھے، تو ایک شخص نے آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی۔ آپ دفاع کے لیے جانے لگے، میں نے ان کو پکڑ کے بٹھا دیا، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری ماں نہ رہی، یہ اکثر جملہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے سفیدت کا اموں کا،
تو ناراضگی پر انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کے روکنے کی وجہ یہ تھی کہ بلوائی جہاں پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر رہے ہیں تو آپ جب جائیں گے تو آپ کو بھی شہید کر دیں گے، تو مقصود ان کو اس شہادت سے روکنا تھا۔ بہرحال وہ گئے، اتنے میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے، ان کو خبر ملی کہ شہادت ہو چکی ہے، اپنے گھر واپس آتے ہیں، دروازہ بند کر دیتے ہیں، اور پیچھے اصحاب رسول جو ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اور سب کے سب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، امیر المسلمین ہیں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے خلافت پسند نہیں ہے۔ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں، میں بطور وزیر جس کو بھی آپ خلیفہ منتخب کریں گے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن شواہد وہ اسی چیز پر دلالت کرتے تھے، دلائل بھی اس چیز پر دلالت کرتے تھے، اور پیچھے جب انتخاب ہوا تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس میں آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی تھی کہ دو افراد کے درمیان میں انتخاب تھا، ایک سیدنا علی اور دوسرے سیدنا عثمان غنی، تو اس لحاظ سے بھی استحقاق حق جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، کیونکہ باقی جو اصحاب تھے، اصحاب شورا، وہ دستبردار ہو چکے تھے، تو خلافت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ ان چیزوں کے حریص نہیں تھے۔ لیکن ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں، ہمیں تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی چیزیں ملتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مال و دولت کے بڑے حریص تھے، عہدوں کے بڑے حریص تھے، وہ اس قسم کے لوگ تھے، ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے، ان کو ان چیزوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ان چیزوں کی طرف جاتے بھی نہیں تھے۔ اگر ان کو زبردستی وہ چیز جب تک ان کو سونپی نہیں جاتی تھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر واقعی تم مجھے منتخب کرنا چاہتے ہو تو پھر اس بند کمرے کے اندر انتخاب نہ کرو، میرا انتخاب مسجد نبوی کے اندر کرو، تاکہ سارے لوگ اس چیز کے اوپر واقعی راضی ہوں کہ وہ مجھے خلیفہ بنانا چاہتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگلے دن فجر کی نماز کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتخاب کا جب وقت آیا تو پھر انہوں نے دوبارہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے انتخاب کی طرف توجہ دلائی اور لوگوں کو کہا کہ آپ ان میں سے کسی کو منتخب کر لیں، لیکن سب نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو ہی خلیفہ مانیں گے، آپ کو ہی خلیفہ تسلیم کریں گے۔ بہرحال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اس وقت جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدینہ کے اندر موجود تھے، سب کے سب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، کوئی بھی پیچھے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک بات ان کو کہی تھی اپنے والد سیدنا علی کو کہ آپ مدینہ کے لوگوں کے انتخاب کی وجہ سے اپنے آپ کو خلیفہ نہ سمجھیں، آپ انتظار کریں، باقی جو عمراء ہیں، باقی علاقوں کے جو لوگ ہیں، وہ بھی آ کر آپ کو جب تک خلیفہ منتخب نہ کر لیں آپ اپنے آپ کو خلیفہ نہ کہلوائیں۔ لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹے کو منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، اصل معاملہ اہل مدینہ کا ہے، اور اہل مدینہ مجھے اس چیز پر انہوں نے خود وہ آمادہ ہوئے ہیں اور میں نے انکار کیا، لیکن انہوں نے مجھے خلیفہ نامزد کر دیا۔ اور یہ ذمہ داری یاد رکھیے، اگر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نہ اٹھاتے تو جو بلوائیوں نے، سبائیوں نے شہادت عثمان کے ساتھ فتنے کا دروازہ کھولا تھا، اس دروازے کو بالکل روکا نہیں جا سکتا تھا۔ اور پھر بھی انتخاب کے بعد بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے روکنے میں اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے جس طرح کے کامیاب ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال مختلف علاقوں کے اندر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت کی اطلاع ملنا شروع ہو گئی، اور پھر لوگوں کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کر دیا گیا ہے۔
اس وقت مسلمانوں کے 3 گروہ سامنے آئے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ایک گروہ تھا جن کا موقف یہ تھا کہ فوری طور پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے، فوری طور پر بدلہ لیا جائے، اور ان لوگوں کو پکڑ کر قتل کر دیا جائے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر شامل تھے۔ اور یہ رائے رکھنے والے ان میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا جو فریق تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے، وہ قاتلین عثمان سے قصاص لینا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے، ابھی حالات سازگار نہیں ہیں، اگر ان سے بدلہ لیا جائے گا تو مزید فتنوں کا اندیشہ ہے، میں قصاص لوں گا، بدلہ لوں گا، لیکن کچھ وقت کے بعد جب حالات کچھ سازگار ہو جائیں گے، حالات کچھ موافق ہو جائیں گے، میں ان قاتلین عثمان سے جو ہے قصاص لوں گا۔ اور تیسرا گروہ وہ اس موقع پر خاموشی انہوں نے اختیار کی، نہ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی حمایت کی، اور نہ ہی انہوں نے سیدنا سیدہ عائشہ اور سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقف کی حمایت کی، بلکہ انہوں نے اس کے اندر خاموشی اختیار کی، علیحدگی اختیار کر لی۔ اور اس کے متعلق امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان قائم ہونے والی جنگوں کا جو سبب تھا وہ معاملات پیچیدہ تھے، ناقابل فہم تھے، اور یہی پیچیدگی ان کے اختلاف کا سبب بنی کہ ان کو سمجھ نہیں آ سکا کہ ہم کیا موقف اختیار کر سکیں۔ بہرحال 4 مہینے گزرتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، اور ان کے ساتھ اس وقت امہات المؤمنین بھی اس میں شامل تھی، اہل مکہ کے افراد بھی شامل تھے، وہاں کا گورنر بھی تھا، تو ان کا ارادہ بنا کہ ہم جا کر قاتلین عثمان سے قصاص لیتے ہیں، لیکن مدینہ کے اندر وہ یہ چیز نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مدینہ الرسول کی حرمت کو پامال کیا جائے۔ انہوں نے اس کا انتخاب کیا بصرہ کے علاقے کی طرف کہ وہاں پر ہم جائیں گے، ہجرت کریں گے، اور وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، کیونکہ پیچھے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوفہ سے بھی 1000 افراد آئے تھے، بصرہ سے بھی، مصر سے بھی بڑی ایک تعداد آئی تھی جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہاں سے خاتمے کا آغاز کرتے ہیں، وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو کچھ امہات المؤمنین نے ان کو کہا کہ نہیں، ہم مدینہ میں جاتے ہیں کیونکہ وہاں پر لوگ جو موجود ہیں یہ زیادہ خطرناک ہے، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم بصرہ کی جانب جاتے ہیں۔ بہرحال اسی دوران سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر ہو جاتی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیعت کے لیے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے۔ یہاں پر ایک چیز سمجھتے جائیے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ تھا وہ معاملہ یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو خلیفہ نہیں مانتا، وہ اپنے سے افضل مانتے تھے، اور وہ مانتے تھے استحقاق حق سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ میرا نہیں ہے، لیکن اہل شام اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہتے تھے پہلے ہم قاتلین عثمان ان سے قصاص لیں، اس کے بعد آپ کی بیعت کریں گے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پہلے میری بیعت کرو تاکہ آپ کے اندر بھی کچھ ایسے افراد جو مخالفین موجود ہوں ان کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اس کے بعد پھر ایک طاقت کے ساتھ ان لوگوں کو پروار کیا جا سکے۔
بہرحال اس معاملے کے اندر علماء یہ بات نقل کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ موقف درست نہیں تھا کہ پہلے میں قصاص لوں گا پھر میں بیعت کروں گا. کہتے ہیں ان کو پہلے بیعت کرنی چاہیے تھی، یہی زیادہ بہتر بات تھی، اور ان کو پھر بعد میں وہ قصاص جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیعت کر رکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے قصاص کے معاملے کو اٹھایا تھا. اس طرح ان کو اٹھانا چاہیے تھا. بہرحال سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بصرہ پہنچتی ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں سے کوفہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام آپ کو منع کرتے ہیں، روکتے ہیں کہ آپ اپنے دارالخلافہ کو یہاں سے تبدیل نہ کریں، مدینۃ الرسول کو ہی دارالخلافہ رہنے دیں، اس کے کئی فوائد ہیں. وہاں پر جائیں گے تو آپ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، آپ کو بھی شہید کر دیا جائے گا. لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی ایک رائے تھی، اور اس رائے کو انہوں نے بہتر سمجھتے ہوئے اپنا دارالخلافہ جو ہے وہ کوفہ کی جانب منتقل کر دیا. اب سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی بات چیت ہو گئی، جو جنگ جمل کی طرف، جس کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا کہ وہاں پر لڑائی نہیں ہوئی، آپس میں مصالحت ہو گئی اور اس چیز پر رضامند ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کا موقف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ٹھیک ہے کہ ہاں ابھی حالات اس قسم کے نہیں ہیں کہ ہم فوری طور پر قصاص لیں، تھوڑا آرام کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد لے لیں گے. اب جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بلوائی شامل تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اب معاملہ ہمارا بھی ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہ دونوں گروہ آپس میں مل چکے ہیں، اور اب ہم میں سے وہ انتخاب کریں گے کہ کون کون شامل تھا، ان کو قتل کر دیا جائے گا. راتوں رات انہوں نے کیا کیا، کچھ افراد اٹھائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ سے اور ان کو شامل کر دیا سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گروہ میں، اور وہاں سے کچھ افراد وہاں پر پہنچا کر انہوں نے رات کو جا کر حملہ کر دیا، اور خبر یہ پھیلا دی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ بتلا دیا کہ سیدنا طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم پر حملہ کر دیا. اس طرح آپس میں وہ مسلمانوں کی پھر لڑائی ہوئی، اور اس کی کوئی واضح ہمیں تاریخ نہیں ملتی کہ کتنے شہداء ہوئے. تاریخ کے اندر اس کے اندر بہت زیادہ غلو بھی کیا گیا اس موقع کے اوپر، لیکن زیادہ راجع جو علماء قرار دیتے ہیں وہ یہی ہے کہ 200 سے 300 کے درمیان ہی افراد شہید ہوئے. جنگ جمل کے اندر زیادہ افراد شہید نہیں ہوئے، کیونکہ اس کا دورانیہ ایک دن ہی پر محیط تھا، زیادہ لمبی یہ لڑائی نہیں چلی. ایک لڑائی وہ صرف جس کے اندر طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہ ظہر تک چلی تھی، اور پھر اس کے بعد دوسری لڑائی شروع ہوئی تھی، وہ اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی تھی، اور وہ لڑائی کی غرض سے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اس غرض سے آئی تھی کہ میں امہات المؤمنین میں سے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہوں، تو لوگ میرا احترام کریں گے اور میری عزت کرتے ہوئے میں اس جنگ کو روکنا چاہتی ہوں. اور انہوں نے روکنے کی کافی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ گروہ جو سبائی گروہ تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان آپس میں اتحاد کریں. حتیٰ کہ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک تدبیر کے تحت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی طرح میدان سے باہر انہوں نے نکلوایا کہ جب تک وہ اس میدان کے اندر رہیں گی. اور جو ہودج کے اندر وہ موجود تھی اس کی کیفیت کیا تھی، وہ تیروں سے بھرا پڑا تھا، یعنی ان کے اوپر بھی وار، وہ یہ نہیں کہ وار نہیں کیے گئے، ان کے اوپر بھی بے تحاشا وار کیے گئے، لیکن ان کو کسی طرح انہوں نے محفوظ مقام پر منتقل کروا دیا. اور جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کہ اب سامنے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نہیں ہے تو وہ جنگ رک گئی. تو بہرحال جنگ جمل کے اندر یہ مسلمانوں کو نقصان ہوا اور یہ سبائیوں کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا. اس کے بعد پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطوط کا سلسلہ شروع کیا اور ان کو دوبارہ اس بات کی طرف دعوت دی کہ آپ اپنے موقف کو چھوڑیں، پہلے بیعت کر لیں اور اس کے بعد آپ جو ہے ہم قاتلین عثمان سے جو ہے قصاص لیں گے. لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل شام اسی چیز پر مصر رہے کہ نہیں، کیونکہ پہلے ہی 4 مہینے کا عرصہ گزر چکا ہے.
وہ کہتے ہیں اتنا وقت گزر چکا ہے آپ نے ابھی تک ان کو پکڑا نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس وقت تک آپ سے بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ان سے قصاص نہ لیں۔ ایک مقام پر وہ جمع ہوتے ہیں اور تقریباً یہ 1 مہینے تک چھوٹے چھوٹے لشکر دونوں طرف سے آتے رہے، لیکن ان کی کوشش یہ رہی کہ آپس میں لڑائی نہ ہو، بس وہ دھمکانے کے لیے ایک دوسرے کے پاس آیا کرتے تھے۔ پھر محرم الحرام کا مہینہ آیا، اس کے اندر بالکل امن رہا، کسی قسم کی کوئی انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی، حدود کا سلسلہ چلتا رہا۔ سفر جیسے ہی شروع ہوا، سفر کے پہلے ہفتے کے اندر بلوائیوں نے پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وہ جو ہے پہل کر دی اس معاملے کے اندر، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان یہ آپس میں اتحاد نہ کریں، اتفاق نہ کریں۔ اس کے بعد 3 دن تک یہ مارکا رہا، ایک رات بڑا سخت یہ مارکا رہا، اور پھر اس کے اندر تاریخ کے اندر 70,000 تک بھی شہداء لکھے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ حصی تعداد نہیں، کیونکہ سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ایک مسلمانوں کی بڑی تعداد دونوں جانبین سے وہ شہید کی گئی، اور اس کے پیچھے بھی وہی سبائی تھے، عبداللہ ابن سبا اور اس کے ماننے والے افراد۔ اس کے بعد جب سخت لڑائی تیسرے دن مرحلے میں ختم ہوئی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سپہ سالار تھے انہوں نے قسم اٹھائی اور کہا کہ صبح کے دن ہم لڑائی نہیں کریں گے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی انشاءاللہ صبح کے دن لڑائی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ آپس میں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، مقصود ہی نہیں تھا ان کا، لیکن وہ سبائی آپس میں لڑوانا چاہتے تھے۔ تو اگلے دن سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن لے کر وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے درمیان میں یہ حکم ہوگا، قرآن فیصلہ کرے گا کہ قصاص کیسے لینا چاہیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہرحال اس چیز پر دونوں کی مصالحت ہو گئی کہ ٹھیک ہے، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتخاب کیا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا کہ آپس میں یہ دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، اور جو فیصلہ کریں گے دونوں فریق مانیں گے، کوئی اختلاف نہیں کرے گا۔ اور ان کی ایک تاریخ کا بھی تعین کر دیا گیا کہ رمضان المبارک کے اختتام سے پہلے انہوں نے جو ہے اپنا فیصلہ جاری کرنا ہے، بتلانا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ اور اس دوران بہت سی شکیں ہیں شرطوں کی، ان میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی کسی کے اوپر حملہ آور نہیں ہوگا، اب سے جنگ بند ہے۔ لیکن سبائیوں کو یہ خطرہ ابھی بھی لاحق تھا کہ اگر ان کی مصالحت کسی طرح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہدف ہم ہی ہیں، قاتلین عثمان کے اندر ہم ہی آتے ہیں تو ہمیں ہی پکڑا جائے گا۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف وہ ایک تحریک شروع کر دی، اور انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اور آپ نے فیصلہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، آپ نے سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مان لیا ہے، آپ نعوذ باللہ کافر ہو گئے۔ وہی لوگ جو سیدنا علی کے ساتھ تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہنا انہوں نے شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ غلط کام کیا ہے، آپ کو فیصل ان لوگوں کو نہیں مقرر کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم تسلیم کریں گے۔ بہرحال پھر ان خوارج سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی بھی ہوئی نعمان کے مقام پر، اور انہوں نے ان کے موقف کی تردید بھی کی اور ان کو قتل بھی کیا اور زندہ جلایا بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کو۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جو دروازہ شہادت عثمان کے ساتھ فتنے کا کھلا ہوا تھا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بند نہ ہو سکا، اور سبائی اسی انداز کے اندر مسلمانوں کے اندر شامل ہوتے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں انہوں نے لڑانے کی کوشش کی، اور یہ ناخوشگوار واقعات پیش آ گئے۔ اس کے اندر ہمارے لیے جو اسباق ہیں، سمجھنے والی بات ہے کہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اس کے اندر
ہمیں خاموشی اختیار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، اور اس کے شواہد موجود ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے بعد اور جنگ کے اختتام کے بعد، وہ جنگ صفین ہو یا جنگ جمل ہو، ان کے جو مخالفین تھے، ان کے سامنے آئے ہوئے لوگ تھے، ان کے جو شہداء تھے، ان کے لیے آپ نے رحمت کی دعائیں کی، مغفرت کی دعائیں کی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ کافر ہیں وہ لوگ، جہنم میں جائیں گے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نیتوں کو، اور اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کی نیت کے مطابق جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھا کرتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جو ہم نے ان کے سینوں کے اندر کینہ بغض اگر موجود ہے، ہم کھرچ کر ان کو نکال کر جنت کے اندر داخل کریں گے، اور جنت کے اندر وہ آپس میں اخواناً بھائی ہوں گے، علی سرر متقابلین، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ یعنی سیدنا علی کہتے ہیں یہ ہمارے بارے میں آیت اتری ہے، ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر ہمارے دل میں کینہ بغض کسی کے خلاف آیا تو اللہ رب العالمین نکال دیں گے۔ تو وہ کوئی بھی گروہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھتا تھا، ایک دوسرے کے قتل کے وہ در پہ نہیں تھے، وہ صرف اسی چیز کے اوپر کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں ان کو فوری طور پر قتل کیا جائے، فوری طور پر ان سے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ لیکن اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف درست تھا، کیونکہ وہ شواہد کی بنیاد کے اوپر وہ چاہتے تھے کہ ایک عدالت لگے، اور اس عدالت کے اندر یہ باقاعدہ شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، تاکہ کسی کو بعد میں یہ فتنہ کرنے کی کوشش یہ سازش نہ رچا سکے کہ جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ تو اس وجہ سے یہ معاملات پیش آئے، تو اس کے اندر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور ہم کسی کو بھی ایک دوسرے کے جو مد مقابل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آئے، اس کے اندر وہی بات کہیں کہ جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ وہ ان کی ایک اجتہادی خطا تھی، اور اگر کوئی ایک گروہ حق پر تھا اور دوسرا باطل پر تھا تو یاد رکھیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اجتہاد کرتا ہے اگر وہ درست پہنچ جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ڈبل اجر دیتے ہیں، اور اگر وہ غلطی کرتا ہے پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، ایک ثواب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، اور پھر قرآن کریم کی وہ آیات وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے مومنین کو آپس میں لڑنے کے باوجود مومن قرار دیا ہے، ایمان والوں سے ان کو خارج نہیں کیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مومن قرار دے رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کے متعلق جنتوں کے فیصلے کر رکھے ہیں، تو پھر اگر ہم ایک کی طرف داری لیں اور دوسرے کو ہم نعوذ باللہ کافر یا پھر باطل پر ہم ان کو کہیں یا پھر ان کو ہم کافر قرار دے دیں، تو اس کے اندر یاد رکھیں نقصان میرا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، ہم اپنا ہی نقصان کریں گے، اپنے ایمان کو خراب کریں گے۔ تو اس لیے تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، وہ ایک امت تھی، ایک گروہ تھا گزر چکا، جو انہوں نے کمایا ان کے لیے، ولکم ما کسبتم، اللہ کہتے ہیں جو تم کرو گے وہ تم کماؤ، جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ اور پھر اس کے اندر خاص طور پر جو شیعہ مورخین ہیں، رافضی مورخین ہیں، انہوں نے بہت زیادہ غلو کر رکھا ہے اور ان واقعات کو اس انداز کے اندر پیش کیا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو تاریخ ہمیں یہی چیزیں بتلاتی ہے کہ جی آپس میں بڑی ان کی رنجشیں تھیں، لڑائیاں تھیں، جھگڑے تھے، اور صرف خلافت کا معاملہ تھا، بیعت کا معاملہ تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے، وہ قصاص کو بالکل سائڈ میں نکال کے آپ پڑھ کے دیکھ لیجیے، قصاص کا آپ کو نام و نشان بیچ میں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ قصاص درمیان کے اندر لے کر آتے ہیں وہاں سے بات کلیئر اور واضح ہو جاتی ہے، لیکن جب آپ اس کو نکال دیں گے تو پھر وہ ایک آپ جنگی کی کیفیت ہی تبدیل کروا دیتے ہیں۔ پھر جو تاریخ کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 70,000 شہداء کے دینا ہے،
یہ اتنی بڑی تعداد کو پیش کرنا، اور اس کا بھی مقصود، وہ سبائیوں کا یہ ایک مقصود تھا کہ وہ اپنے اس کارروائی کو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر نقش کرنا چاہتے تھے، وہ اس انداز کے اندر پھیلانا چاہتے تھے کہ لوگ سمجھیں کہ ہم نے ایک بڑا انتقام لیا ہے، چھوٹی کارروائی نہیں کی۔ لیکن تاریخ کا جب آپ انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں اور اسناد کے ساتھ جب تاریخ کو آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ کتاب جو میرے سامنے ہے بڑی اچھی کتاب ہے اس حوالے سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی، آپ اس کی موٹائی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو، واقعات کو نقل کیا، اور پھر اسناد کی حیثیتیں بھی بیان کی اس کتاب کے اندر کہ کون سی بات درست ہے اور کون سی بات درست نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قصاص کا معاملہ تھا، آپس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، کوئی رنجش نہیں تھی، نہ ہی خلافت کا کوئی جھگڑا تھا کہ خلیفہ کوئی اور بننا چاہتے تھے۔ خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو سب نے منتخب کیا ہوا تھا، صرف وہ قصاص فوری طور پر ان کا مطلوب تھا، مقصود تھا۔ اللہ رب العالمین سبحان رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔